السلام على ممبر ہوں قبل اس کے کہ آغا صاحب گفتگو شروع فرمائیں، میں پہلے بھی درخواست کر چکا ہوں تھوڑا آگے آگے تشریف لے آئیے تاکہ سب کو جگہ مل سکے، اور انشاءاللہ بعد مجلس تبرکات شہزادہ قاسم برآمد ہوں گے اور قاری صاحب کی اقتداء میں ادا کی جائے گی۔ آج مغربین کی نماز اللہم صلی علی محمد۔ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے محرومین، میرے محرومین، جعفر شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخش دیں۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، والقرآن المجید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ اگر آپ لوگ تھوڑا ایک ایک قدم آگے آ جائیں گے تو پیچھے آنے والوں کو آسانی ہوگی۔ صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزاران سید الشہداء ماہ محرم الحرام اور چند دن کا مہمان رہ گیا ہے سیدہ کا لال، ایک ایک کر کر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ہر روز کسی نہ کسی شہید سے منسلک ہوتا ہے، اور انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کو انہی شہداء کے راستے پر گزارے۔ انسان جتنی بھی اپنے آپ کو صاف کر لے، بہرحال اس کے اندر خطا کا امکان پایا جاتا ہے۔
اور خداوند متعال نے بھی انسان کو خلق ایسا کیا ہے کہ اسے اچھے اور برے کے اندر فرق کرنا بھی سکھایا ہے. باقی آگے اس کی اپنی مرضی ہے، اختیار اس کے اپنے پاس ہے. سامنے حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، مرضی آپ کی اپنی ہے. جتنی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے انسان اتنا آگاہ ہوتا چلا جاتا ہے. معرفت، شناخت، پہچان یہ انسان کو اپ گریڈ تب کرتی ہے جب انسان عمل کرتا ہے. آپ علم رکھتے ہوں مگر عمل نہ کریں تو علم بھی اضافہ نہیں ہوتا، وہیں رک جاتا ہے. اور پھر انسان جتنا عمل کرتا ہے اتنی اس کی معرفت، اتنی اس کی شناخت بڑھتی چلی جاتی. یہ بہرحال ایک سرکل ہے، لیکن سرکل ایسا نہیں ہے کہ کبھی معرفت نہ ہو تو عمل نہ. ایک سٹارٹ چاہیے، ایک انیشیٹو چاہیے. جیسے آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو بہرحال اس کو ایک ٹچ چاہیے، چاہے وہ سوئچ سے کریں، چاہے وہ بٹن سے کریں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے. بہرحال ایک اس کو ایک سپارک چھوٹا سا جو ہوتا ہے وہ اس کو چاہیے. وہ سپارک پھر آگے سسٹم کو بڑھاتا ہے. یہی سپارک آگاہی ہے. یہی سپارک ایک پہلی کرن ہے روشنی کی جو کہ انسان کے وجود میں پیدا ہوتی ہے. یہ کسی بھی طریقے سے پیدا ہو سکتی ہے. بعض اوقات انسان ڈیڈ ہے، بالکل متوجہ نہیں ہے، کوئی حادثہ زندگی کا اسے یہ سپارک دے دیتا ہے. اب آگے اس کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اس سپارک کو ریسیو کیسے کرتا ہے. قوموں کی ہدایت کے لیے پروردگار نے اپنے ہادیوں کو بھیجا اس لیے کہ یہ قوموں میں سپارک پیدا کریں. جب ڈیڈ ہو رہی ہوں پھر دوسرے نبی کو آیا، پھر دوسرا نبی آیا، پھر دوسرا نبی، یہاں تک کہ انسان کی عقل کامل ہو گئی، رشد کر گئی، پھر اللہ نے نبی کے سلسلے کو ختم کر دیا. اب کون ہے؟ اب وہی جو سلسلہ آ گیا ہے اب اسی کو ایکسٹینڈ کرنا ہے. ایکسٹینڈ کرنا، وہ ایکسٹینشن جو ہے اس کے لیے اللہ نے اپنے آئمہ کو بھیجا اور آئمہ کو قرار دیا. اب یہ کون ہوں گے؟ ظاہر ہے یہ وہ ہوں کہ جن کے پاس علم، علم الہی ہو، ولایت، ولایت پروردگار ہو، اور سب کچھ ان کے پاس ایسا ہو کہ بہرحال وہ اس عالم سے بھی کنیکٹڈ ہوں اور اس عالم میں بھی وہ حضور رکھتے ہوں. بہرحال ہماری یہ گفتگو ہے کہ امام کا علم کیسا علم ہے. کل آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ امام کے پاس کون سا علم ہے اور کتنا وہ اپنے اس علم کو تصرف کرتے ہیں، جتنا وہ اپنے باطن میں سیر کرتے ہیں اتنا یہ اس علم سے کہتے ہیں. اصل جو امام کا مقصد ہے وہ رضا اور تسلیم پہ پروردگار ہے. کوئی بھی چیز ان کی اپنی ذات کی نہیں ہے، جو کچھ ہے خدا کی طرف سے ہے، بِإِذْنِ اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اگر کوئی ذہن میں یہ گمان کرتا ہے کہ انسان بعض اوقات ائمہ کی خدمت میں پیش ہوتے تھے، لوگ جیسے آتے تھے امام کی خدمت میں، امام کی زندگیوں میں، اور امام سے کچھ مانگتے تھے تو امام جو کچھ بھی عطا بھی کرتے تھے تو وہ سب خداوند متعال کی طرف سے تھا، چاہے وہ کسی سوال کا جواب ہو، کسی مسئلے کی مشکلات ہو یا کوئی ظاہری مشکلات ہو. ابھی بھی ایسے ہی ہے. ابھی بھی اگر کوئی امام کی خدمت میں جاتا ہے، جو لوگ زیارت پہ جاتے ہیں، امام کے روزے میں جاتے ہیں اور امام سے کچھ تقاضا کرتے ہیں، تو یہ جو ذہن میں لوگوں کے خیال آتا ہے کہ خوب امام سے کیوں مانگ رہے ہیں، یا مثلا یا علی مدد کیوں کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں یہ اگر امام سے مانگا جا رہا ہے تو اصل جانتا ہے مانگنے والا کہ یہ امام اللہ کا نمائندہ ہے اور یہ جو دے رہا ہے یہ خداوند متعال کی طرف سے دے رہا ہے. آپ اپنی زندگی میں بھی تو پریکٹس کرتے ہیں اس کی. آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں، تندور پہ جاتے ہیں، روٹی لیتے ہیں، فلانا کام کرتے ہیں، آپ بھی تو کہتے ہیں مجھے دے دو. چاہے اس کے معاملے میں کوئی بھی لین دین کرتے ہیں تو آپ اس معاملے میں دوسرے کی مدد مانگتے ہیں. کسی کو فون کرتے ہیں، پھنس گئے، گاڑی خراب ہو گئی، بھائی میری مدد کو پہنچو. تو یہاں پر کیا وہ شخص جو بھی مدد کر رہا ہے، زندگی میں آپ پھنس جاتے ہیں، کوئی آپ کی مدد کو آتا ہے تو کیا آپ کی یہ مدد نعوذ باللہ خدا کی مدد کے ساتھ شریک قرار دیتی ہے؟ نہیں.
خدا نے اسباب پیدا کیے ہیں، یہ خدا کی طرف سے کسی نہ کسی کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو امام جو ہے وہ خدا بند متعال کی طرف سے ہے۔ ایک شخص بھوک ہے، فقر، امام گریہ کرنے لگتے، رونے لگتے۔ دوسرا اس کے لیے کچھ کر نہ پائے تو گریہ ہی کرے گا۔ کائنات ہمارے اختیار میں ہے، اب یہ مزنا مشکل میں آیا تو اس کی مدد نہیں کر رہے۔ تو یہ جب کے پاس آیا، کہا مولا مجھے اپنی مشکل پر رونا نہیں آ رہا۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو جب تم اس وقت آئے تھے گشائش آسانی تمہارے لیے لکھی ہوئی، ٹکڑے ہیں وہ لے آؤ۔ 2 روٹیوں کے ٹکڑے دیے، کہا یہ لے اپنی مشکل کو حل کرو۔ اب وہ یہ 2 روٹیاں جو کہ سوکھی ہوئی روٹیاں ہیں اب لے کے بھی جا رہا ہے اور درمیان میں شک بھی کر رہا ہے، تردید بھی کر رہا ہے کہ اس سے غربت، میرے قرضے، میرا فقر کیسے ہوگا۔ ابھی یہ لے کے جا رہا ہے، جاتے ہوئے رستے میں دیکھا ایک شخص، روٹی کا ٹکڑا لے لو، مچھلی مجھے دے دو۔ اس نے بولا ویسے کوئی نہیں خرید لا، چلو لاؤ دے دو، لے گیا۔ آگے بڑھا، ایک شخص نمک بیچ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں بس تھوڑا سا نمک رہ گیا تھا، کوئی خریدار، اس نے بولا یہ لو یہ روٹی۔ اس نے بولا نمک کو میں مچھلی پہ لگاؤں گا اور اس کو پکا لوں گا۔ تو اس نے جیسے ہی مچھلی کو کاٹا، موتی نکلے اس کی شکم سے۔ اب جب موتی نکلے تو اب یہ تھوڑا حیران ہوا، تو ایسے میں دیکھا وہ جو دن کو نمک اور مچھلی لی تھی وہ دونوں واپس آ گئے۔ کہا کہ بھائی یہ جو روٹیاں آپ نے دی ہیں یہ آپ اپنے پاس ہی رکھیں، یہ ہم سے نہیں کھائی جائیں گی، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ کتنے غریب ہیں، ہمیں مچھلی اور نمک بھی نہیں چاہیے۔ اب یہ مولا کی خدمت میں پہنچا کہ بھائی یہ تو ہیرے نکل آئے، موتی نکل آئے۔ امام نے کہا یہ روٹیاں ہمیں واپس دے دو، یہ ہمارے علاوہ کوئی کھا بھی نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ بہرحال اس نے وہ موتیوں کو بیچا، ایک بڑی رقم اس کو وصول ہوئی، اس نے قرضے بھی اتار دیے، سارے کام۔ پھر منافقوں کو خبر ہوئی، وغیرہ عجیب ہے، ایک وقت میں گریہ کر رہے ہیں، کچھ دے نہیں رہے، دوسرے وقت میں اتنا دیا کہ بے حساب کر دیا۔ تو جب امام کو یہ خبر ہوئی تو حدیث تو لانی ہے، اور میں اتنا متن میرے حضور ذہن میں کامل بھی نہیں ہے، لیکن امام نے اس حدیث میں فرمایا، جب یہ امام کو بتا تو امام کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں کوئی پروردگار کو پہچان نہیں پایا اور نہ ہی اس کے اولیاء خدا کو پہچان پایا۔ حقیقت یہ ہے کیونکہ اولیاء خدا اللہ کی رضا پر تسلیم ہوتے ہیں، جو وہ کہے ہے بسم اللہ، نہیں ہے خدا کی مرضی ہے۔ ابھی بعض اوقات جب ہم اپنی زندگی میں ایک بچے کی طرح ضد کرتے ہیں، مولا اتنی مشکل میں ہوں، مولانا صاحب حج کر لیا، عمرہ کر لیا، سید الشہداء کی زیارت پہ کربلا چلا گیا، قبے کے نیچے کھڑے ہو کے دعا مانگ لی، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ بھائی نہیں ہو رہی، خدا کی مرضی ہے۔ اپنی یا تو توحید کو نہ سمجھیں، جب توحید سمجھ آئی آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا آپ دعا نہ مانگیں، آپ زحمت نہ کریں، آپ محنت نہ کریں، لیکن اس کی رضا پہ تسلیم ہونا اصل میں جو ہے وہ کمال ہے۔ تسلیم ہو جا، پروردگار میں کوشش کر رہا ہوں، دعا نہیں ہو رہی ہے، شاید ابھی نہیں ہوگی، شاید بعد میں ہو جائے گی، شاید اس کے بعد ہو جائے گی۔ دعا کے بھی تو حصے ہیں نا، جو ہم دعائیں مانگتے ہیں اس کے بھی کئی ریزنز ہیں حدیث و روایات کی روشنی میں۔ کچھ دعائیں ہیں جو فوراً قبول ہو جاتی ہیں، یعنی آپ جیسے مانگیں گے ایز اٹ از پوری ہو گئی، میرا فلانی جگہ ایڈمیشن ہو جائے، ہو گیا ایڈمیشن، چلو بس۔ اچھا بعض اوقات ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ کوئی دعا فوراً قبول ہو جائے تو بعد میں کہتے ہیں کاش کچھ اور مانگا ہوتا۔ بھائی جو مانگا ہے قبول ہو گیا، شکر کیجئے، کچھ اور کیا مانگا ہوتا، یہی پورا ہونا تھا آپ کے لیے۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو دیر سے پوری ہوتی ہیں، خدا مصلحت رکھتا ہے، خدا ہمارے لیے مصلحت ہے، اس کی حکمت ہے کہ ابھی اس کو دینا نہیں ہے، بعد میں دیتے۔ قرآن بھی ایسی دعاؤں کا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کی دعا مستجاب ہو گئی تھی نجات کے لیے، لیکن قبول کب ہوئی؟ 20 سال بعد ان کو وہ اپرچونٹی ملی۔
اس طرح بہت سارے لوگ دعائیں. کچھ دعائیں ہیں کہ خدا جن کو ظاہری قبول نہیں کرتا لیکن اس کے بدلے میں آخرت میں جزا دے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو دعائیں نہیں مانگتے قبول نہیں ہوتی. یہ غلط ہے. قرآن کہہ رہا ہے ادعونی استجب، مانگو میں مستجاب کروں گا. جو دعائیں یہاں قبول نہیں ہوتی اسی آیت کے ذیل میں تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں قیامت میں شخص خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور اس کو ریوارڈ ملے گا، اس کو بہت کچھ ملے گا. تو وہ کہے گا میں نے یہ کام تو نہیں کیا تھا. کہا وہ جو تم نے دعائیں مانگی تھیں اور قبول نہیں ہوئی یہ اس کا ریوارڈ ہے. تو بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. یہ لمیٹڈ ہے نا، یہ دنیا لمیٹڈ ہے. ہمیں بس یہی نظر آ رہا ہے، مطلب یہ دیوار، چھت، اس کے نیچے ہمیں دیوار کے باہر نظر نہیں آ رہا کہ خدا نے میرے لیے باہر کیا لکھا ہوا ہے، نظر ہی نہیں آ رہا. تو میں یہیں پر جو ہے وہ اپنی پوری کوشش میں لگا ہوں، یہی نیاز کی لائن میں لگا ہوا ہوں، یہی مجھے ملنی ہے. کیا پتا آپ یہاں سے چھوڑ کے جائیں آگے اس سے اور نیاز بھی ہو، لیکن ہم یہیں تک ہے، جتنا نظر آ رہا ہے اتنا ہے. تیسری چوتھی چیز دعا کے قبول نہ ہونے یا دعا دیر سے قبول، کہ خدا ان دعاؤں کے بدلے میں بہت ساری مصیبتوں کو ہم سے دور کر رہا ہے. یہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، بندہ روڈ پہ گزرا، حادثہ ملی سیکنڈ میں بچ گیا، خود آپ کو احساس بھی ہوا لیکن آپ نے شکر نہیں کیا. خدا نے آپ کو کسی دعا کے صدقے میں بچا دیا. خوب یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اجزانے بہت خوب امام کے پاس جو علم ہے، علم چاہتا ہے جب وہ سیر باطنی کرتا ہے تو اس کے سامنے حاضر رہتا. اب صدر اسلام کا دور ہے، شخص نے تقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام سے پوچھا کہ آپ سے جب بھی کوئی مسئلہ پوچھا جائے، سوال پوچھا جائے یا کوئی فیصلہ کروایا جائے، آپ جانتے ہیں نا باقاعدہ کتابیں بھی ہیں، قضاوت ہے یا فیصلے جو ہیں امام علی کے، ایک بک بھی ہے، اردو میں بھی ہے یا انگلش میں بھی ہے. کوئی چیز کیا جائے آپ بہت جلدی کرتے ہیں، یعنی آپ فوراً بتا دیتے ہیں. تو امام نے اس سے سوال کیا تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے بولا 5. کہا تم نے جلدی کیوں کی؟ کہا کیونکہ یہ مجھ سے مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، اور میرے علم میں حضور میں 5 ہی انگلیاں ہیں. کہا تو ہمارے نزدیک بھی جو امر مخفی نہیں ہے ہم فوراً بتا دیتے ہیں، مخفی نہیں ہے. مطلب اس کو ظاہر ہے امام کے علم کے ساتھ تو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے دنیا کا علم، مگر مثال کے طور پر کسی میتھمیٹیشین سے کوئی فارمولا پوچھیں وہ شاید فوراً سولو کر دے، اور کسی عام آدمی سے پوچھیں اس کو ٹائم لگ جائے، ہو سکتا ہے سولو بھی نہ. یہ توجہ باطن پر چل رہا ہے، اس کے پاس علم بہت ہے. مولا کائنات کی زندگی میں آپ دیکھیں بہت سارے ایسے فیصلے ہیں، آپ سنے بھی ہوں گے. لوگ آئے اور ان کے پاس 17 اونٹ تھے، 60% تھا، 30% تھا. ایک کا جو تھا وہ بالکل کم پرسنٹیج پہ تھا. 17 آڈ فیگر ہے، ڈسٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے تھے، اور نہ ہی ایک دوسرے کو تیار تھے دینے کو کہ چلو کسی کو تھوڑا سا زیادہ دے دیں، نہیں، کم نہیں، لڑ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. تو امام نے کہا اگر فیصلہ کروانا ہے مجھ سے تو کیا میں اپنا ایک اونٹ اس میں اضافہ کر دوں؟ کتنے 17 ہیں؟ 18 ہو گئے. کہا جس کا 50% ہے اس کے کتنے اونٹ ہوں گے؟ 17 کے حساب سے 8.5 اونٹ. کہا چلو میں نے تمہیں 50% زیادہ دیا، 9 اونٹ تم لے جاؤ. 50% ہو گیا اس کا پورا. آج جس کا جو ہے وہ 50 سے کم تھا اس کے بن رہے تھے کوئی 5 کچھ اونٹ، تو اس کو کہا تم 6 اونٹ تم لے جاؤ، یہ لو اضافہ لے جاؤ، تمہیں زیادہ دے دیا. 9 دے دیے ایک کو اور ایک کو 6 دے دیے. اب ایک جس کا جو ہے وہ بالکل کم پرسنٹیج تھا اس کا کوئی 1 point something اونٹ تھا، کچھ پرسنٹیج تھا.
امام نے کہا جاؤ، میں نے تمہیں اس کے بجائے 2 اونٹ دے دیے اور اپنا اونٹ واپس لے لیا، یعنی 9 6 اور 2 ہو گئے 17۔ اب یہ بہرحال ایک چھوٹی سی مثال ہے ائمہ علیہ السلام نے، وہ مولا یہ تو کہتے سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے جب تک میں زندہ ہوں، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے۔ لیکن لوگوں کی نالج اتنی تھی، لوگوں کا برین اتنا ہی، لوگوں کی نالج اتنی تھی، لوگوں کا برین اتنا ہی، کتنے ہوتے ہیں، فلانا سوال کتنے ہوتے ہیں۔ ہم بعض وقت سوچتے ہیں کہ کیسے لوگ تھے امام کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ایسی کون سی ان کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے دشمن ان سے تنگ آ رہا ہے، بیزار آ رہا ہے۔ آخر کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ حاجی زادے جو ابھی ریسنٹلی اس کے اندر ان کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے میزائلز کی، اول تو ان کو بہت سال، اور پھر وہ کہتے ہیں میں غلو نہیں کرتا، یعنی میں زیادہ نہیں بولتا، لیکن شاید ساری زندگی بھی سمجھ نہیں سکتے۔ سر پہ ہاتھ رکھ لے، عقل رشد کرتی ہے، لشکر امام کا لشکر ہے، کوئی اور لشکر تو اب اگر ہم پریکٹیکل چاہتے ہیں، اپنے آپ کو کمال پہ لے کے جائیں، امام کے قریب کرنا پڑے گا۔ اللہ صلی اللہ بغیر عنایت ولی خدا کے عقل انہینس نہیں ہو سکتی۔ دنیا جس لبرلائزیشن، سیکولرزم، یہ عقل نہیں ہے۔ عقل عالم عقل ہے، وہ جہاں پر علم میں کیوں کربلا میں رہنے والے اس حقیقت کو درک کر چکے تھے کہ یہاں پر بدنوں کا کٹنا موت نہیں ہے، فنا نہیں ہے، بلکہ بقا ہے، بقا، اور قیامت تک کی بقا، اور نہ صرف قیامت بلکہ قیامت کے بعد کا راستہ بھی۔ اب یہ کیونکہ امام کے سائے میں جب آ گئے، عقل رشد کر گئی۔ ہر دور کے اندر ایسے ہی ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم آگے کی طرف بڑھیں اپنی ظاہری زندگی میں، اور اصل ہدف دیکھیں امام ہے، دشمن کا بھی ہدف امام ہی ہے، یہ باقی سب سٹوریاں ہیں، نیوکلیئر تو یہ سب سٹوریاں ہیں، یہ سب داستانیں ہیں، اس میں دھوکے میں نہ رہیں۔ ریئلٹی یہی ہے کہ وہ ہم سے زیادہ امام کا انتظار کر رہا ہے۔ معرکہ حق اور باطل کا ہے، معرکہ کسی قوم کا، کسی ملک کا، کسی فرقے کا نہیں ہے، حق اور باطل کا ہے۔ کہاں کھڑے ہو؟ پریکٹیکل کیا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں صرف شعار نہیں دینے، صرف نعرے نہیں لگانے۔ تو جب تک امام کی معرفت نہیں ہوگی، امام کو ہی نہیں سمجھیں گے، تو امام کا ساتھ کیسے دیں گے آپ؟ جب امام سمجھ میں، جو کمپنی میں جہاں آپ نے جاب لینی ہے، جہاں آپ کو ہائر ہونا ہے، اس کمپنی کی انفارمیشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس کہ وہ کمپنی کتنی بڑی کمپنی کون ہے، اور وہ کہاں روٹیٹ کرتی ہے، کہاں موو کرتی ہے، داستانیں نہیں ہے، یہ احادیث و روایات بیان کر رہی ہیں کہ وہ جو لوگ ہوں گے جو آخری امام کے ساتھ جو بالکل قریب لوگ ہوں گے، کون ہوں گے؟ وہ اشارہ کریں گے، درخت اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، یعنی ان کا علم اس علم کے ساتھ متصل ہو جائے گا، وہ خود عالم باطن میں سیر کریں گے۔ آیت اللہ نخود کی اصفہانی رضوان اللہ تعالی علیہ مشہد مقدس میں، حرم امام رضا علیہ السلام میں، اللہ صلی علی محمد، اس صحن میں ایک پلر ہے، مجھے اتنے فٹ نیچے دفنانا،
مسجد کی تھی، تو جہاں ان کی قبر تھی وہاں پر آ کر کھدائی رک گئی، یعنی گویا وہ جانتے تھے حرم کب بنے گا اور کتنا بنے گا۔ ان کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے بابا نے کہا کہ چاند دیکھو، چاند نکلا کہ نہیں نکلا، تو میں اوپر چھت پہ گیا تو دیکھا بادل تھے، میں واپس نیچے آیا، میں نے کہا بابا بادل ہیں، چاند نظر نہیں آ رہا، تو کہا جاؤ اوپر جا کر بادلوں سے کہو نخودگی کہہ رہا ہے، سائڈ پر ہو جائیں۔ علم تصرف کر رہا ہے کائنات میں، اپنا علم نہیں ہے، علم علم الہی ہے۔ کیسے ہوگا یہ، کس طرح ہوگا؟ مرزا علی رضی تبریزی آیت اللہ ہیں، مجتہد ہیں، استاد فاطمی نیا بیان فرماتے ہیں کہ تبریز کے مجتہد عالم تھے۔ ان کے ایک بھائی نے کتاب لکھی جو بہت مشہور کتاب تھی، اس کی مؤلف بھی وہی ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت تھے کہ جب قم آئے انقلاب سے پہلے کے دور میں، تو امام خمینی نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ یہ شخص ایسا ہے جو سوچے بغیر جس کی تقلید کی جائے، علم اتنا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تبریز میں، میرے گھر میں کام ہو رہا تھا، رینوویشن ہو رہی تھی، بات سازی ہو رہی تھی، تو مزدور کام کر رہے تھے، لیبر کام کر رہی تھی، تو اس میں ایک جوان تھا، ایک جوان، تو میں اکثر دیکھتا تھا یہ جوان مختلف ہے، میں بہانہ ڈھونڈتا تھا میں اس سے بات کروں کسی طریقے سے۔ ایک دفعہ سیڑھی کرائے پہ، آپ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں چیزیں جب آپ گھر بن رہا ہے وہ، تو ایک سیڑھی لی کام کے لیے کرائے پہ، تو اس کو کہا کہ واپس دے کر آؤ۔ آنے جانے میں اس نے جو وقت لیا وہ معمول سے زیادہ تھا، تھوڑا زیادہ وقت لے لیا۔ مجھے موقع مل گیا میں اس سے بات کروں، تو میں نے کہا اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کہا کہ سیڑھی لمبی تھی، جو لوگوں کے گھروں کی دیواریں تھیں وہ بہت قریب قریب تھیں، تو میں بہت احتیاط سے سیڑھی لے کے گیا کہ کسی کی دیوار پر اسکریچ نہ آئے، ورنہ میں مدیون ہو جاؤں گا، ورنہ مجھے کچھ دینا پڑ جائے گا ان کو، تو میں نے احتیاط کی کہ کسی کی دیوار خراب نہ ہو۔ سننا تھا تو بولا اچھا یہ جب وقت ہوتا ہے کہ تم کھانا کھا کے بھی نماز پڑھ سکو، تو اس جوان نے ان المساجد للہ، یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کی ہیں، اور سوائے خدا کے اس میں کسی کو شریک یعنی اپنی عبادتوں میں قرار نہ دو، یعنی اللہ کی عبادت جب ہو تو کسی کو شریک اس کا قرار نہ دو۔ کہا جب اس نے یہ آیت پڑھی تو میرے پاؤں میں لرزہ پیدا ہو گیا، میں ایک جوان، یعنی کہ جب نماز کا وقت ہے تو میں کیسے کچھ اور کر کر اس چیز کو خدا کا شریک قرار دے سکتا ہوں؟ کیسے؟ یعنی نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل۔ آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، میں خود اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب وقت ہے تو میں کسی اور کام کو انجام دے کر خدا کے ساتھ کیسے شریک قرار دے رہا ہوں، پرائرٹی دے رہا ہوں۔ واجب ہونا، مشکل میں ہونا، مجبوری ہونا ڈیفرنٹ ہے، ہو سکتی ہے انسان ایسے ہی بیٹھا ہوا ہوں، کیوں دیر کر رہا ہوں؟ مثال کے طور پر میرے پاس تو چلیں بہانہ ہے تھوڑا کہ مجھے مجلس پڑھ کے فوراً جانا ہوتا ہے کہ مجھے آگے مجلس پڑھنی، لیکن مثلا آپ لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے کسی کے پاس ایشو ہو، جینون ایشو ہو، یعنی کسی نے یہاں سے جانا ہے کسی اور جگہ مجلس میں پہنچنا ہے مغرب کے فوراً بعد، جیسے یسرب امام بارگاہ میں مجلس ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے یہاں سے جانا ہو، کسی کے اور مسائل ہوں، لیکن اگر کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ مجلس اور ماتم کے فوراً بعد نماز ہوتی ہے، تو یہاں ابھی جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی اور وہاں پہ کہتے ہیں 3 صف بھی پوری نہیں ہوتی۔ سوال ہے ایسا نہیں۔ اب جب عالم نے یہ دیکھا کہ یہ جوان ایسا جوان ہے تو اس سے بولا کہ میں اصل میں معذرت چاہتا ہوں، میں صرف آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، کیا امام زمانہ کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ کہاں ہے؟ اس جوان سے پوچھا،
آیت اللہ اللہ صلی علی محمد وآلہ. وہ خود مجتہد ہیں. اس جوان سے پوچھ رہے ہیں امام زمانہ کا پتہ ہے آپ کو؟ امام زمانہ کہاں ہے؟ فوراً پوچھا, بغیر مقدمے کے پوچھا. کہاں؟ ہاں امام 1 گھنٹہ پہلے تک آپ کے شہر میں ہی تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں ایسا کیا کروں کہ میں امام کی خدمت میں پہنچوں؟ جوان نے فوراً کہا اپنے آپ تک پہنچو, یعنی مراقب, تھوڑا اپنی طرف توجہ, مراقبہ کرو. مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ پریکاشنز. اپنے آپ کو شیلڈ رکھنا, کنٹرول کرو. تھوڑی سی, اس نے کہا تھوڑی سی توجہ اپنے پر کرو بس. امام تک جانے کی ضرورت نہیں ہے, امام خود آئیں گے. تو میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا, میں اپنے آپ سے ذمہ دار ہوں. میں کتنا خیال رکھ رہا ہوں گفتگو, سوچوں میں, تفکر میں, زندگی میں, کاموں میں. مجھے پتا ہے اذان محترم یہ آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے, ایزی نہیں ہے. کہنا آسان ہے, جب when it comes to practical life it's very hard, بہت مشکل. مسجد میں دل بڑا نرم ہوتا ہے, بہت نرم ہوتا ہے, کیونکہ عنایت سید الشہداء ہے. میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے, عزا خانہ ہے, عزاداری ہے. پاک قلب بیٹھے ہوئے ہیں, قلوب پاک ہیں آپ کے, تبھی تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. باہر آدمی نکلتا ہے وہی دنیا, وہی اٹریکشن, وہی باتیں, بھول جاتا ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ آپ ائمہ کی زندگیوں میں دیکھیں, یہ محرم کا چاند آتا تھا, چھٹے امام کے لیے بیان کرتے ہیں کہ چین کا ذکر ہو جائے, چھٹے امام مسکراتے نہیں تھے, مسکراتے تھے. اب ہم نے کل اپنی گفتگو کو جو اس حصے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اس کو بریک کیا. وہ اس یعنی امام معصوم ہے. کیسا معصوم ہے؟ اپنے معصوم عن الخطا ہے, خطا نہیں کرتا. اب یہاں پر جو ہے وہ جو سیکٹ میں, باقی فرقوں میں اور فقہ جعفریہ میں, فقہ جعفریہ کے نزدیک شروع سے معصوم, باقی فرقوں کے نزدیک نبی معصوم نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ معصوم نہیں ہے, غلطی ہو سکتی ہے, غلطی ہوتی ہے. حتیٰ بعض کہتے ہیں کہ جب تک ان کو بعثت نہیں ملی تھی, یعنی جب ان کو نبوت کی ڈیوٹی نہیں ملی تھی, اس سے پہلے وہ کر سکتے ہیں. نعوذ باللہ. ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ. ہمارے پاس قرآن سے دلیلیں بھی ہیں, استدلال بھی ہے. وقت میرے پاس بہت زیادہ نہیں ہے ذہن محترم کہ ایک قرآن کی آیت کو اتنا کھولا جائے, اور نہ ہی میرا جو ہے وہ موضوع ہے کہ میں اس بحث میں بہت زیادہ انوالو ہوں. لیکن ایک لاجیکل ریزن ہے کہ جو خود خطا کر لے کسی بھی حوالے سے, وہ کیسے اور کو سیدھے راستے کی ہدایت دے گا. کسی کے اندر گنجائش بھی پائی جاتی ہو, ہے نا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ نہیں, لیکن گنجائش ہے, غلطی کر سکتا ہے انسان, تو کر سکتا ہے, خطا کار ہے وہ تو کر سکتا ہے. لیکن اگر جو ہادی جسے اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے, اگر اس کے اندر یہ گنجائش بھی ہو, یہ آپشن بھی ہو کہ وہ کر سکتا ہے, تو پھر دیر از آلویز آپشن کہ نیشن بھی خطا کر سکتی ہے. جبکہ خدا, لیکن سب پلٹ کے کہاں جاتا ہے؟ توحید پہ جاتا ہے. جب تک توحید صحیح نہیں ہوگی نا, تب تک آپ نیچے صحیح نہیں کر سکتے. جب لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ تو یزید کو بھی جنت میں ڈال دے گا, ہے نا لوگوں کے ذہن میں, بھائی اللہ معاف کر دے گا, آپ کیوں اتنا وہ کر رہے ہیں, تو بھائی ایسا خدا بھی آپ ہی کو مبارک ہو. پھر جو خدا عادل نہیں, عدالت کو قائم نہیں کرتا, وہ ہمارا خدا نہیں ہے. خدا عادل ہے. عادل کا مطلب کیا ہے؟ عدالت کا مطلب کیا ہے؟ عدالت ہماری والی عدالتیں نہیں ہے جو کبھی بھی کسی جگہ پہ جو چیز ہوتی ہے اس کو رکھتے ہی نہیں ہے. عدالت سائڈ پہ ہو,
یہ اس کا عدالت ہے. یہ اب عدالت خود اپنے زندگی کے کاموں میں چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں سمجھتے ہیں کہ جسٹس کیا ہے. خدا کو آپ بتائیں گے خدا یہ کرنا ہے، خدا بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ انسان خود ہی سیدھا ہو جاتا. بندے وہ نہیں، سسٹم ایسا ہے، میں بھیجوں گا، میں خالق ہوں، میں بتاؤں گا تمہاری ضروریات کیا ہیں، میں جانتا ہوں تمہاری کمزوریاں کیا ہیں، میں جانتا ہوں تمہیں گمراہ ہونے کے چانسز کہاں ہیں، میں مانتا ہوں. حکمت میرے پاس ہے، میرا علم ہے، میں خالق ہوں. اب جب وہ بھیج رہا ہے تو وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو بھیجنا ہے. عدالت ہے، عدالت. خدا وہ بھینس جو ہے انڈے سے ہاتھی پیدا، یہاں پر یہ سوال نہیں ہوتا کہ کیا مطلب ہے خدا قادر نہیں. خدا نے سسٹم بنایا ہے، سسٹمیٹک دنیا ہے، کون سسٹمیٹک ہے. جان ایلیا کی شیر کی طرح نہیں ہے کن ویا کن اتنی، یعنی ارادہ پروردگار ہے. کسی شخص کا ارادہ ہے. جہاں ارادہ کیا ہر چیز اپنی جگہ پر قائم ہو گئی. ارادہ. اور جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کے ارادے کے آگے کوئی چیز ٹھہر نہیں پاتی. اس کا ارادہ ہے، وہ کر رہا ہے اور وہ کرے گا. یہ میرے اپنے اوپر ہے کہ میں اس کے اس ارادے میں شامل ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا. وہ عصمت کی بحث. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی کہ جب ان کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، مشہور آیت ہے کہ پروردگار نے حضرت ابراہیم کو امتحان میں مبتلا کیا، کامیابی دی. اس کے بعد کیا کیا؟ ہم نے ابراہیم کو امام بنایا، امام قرار دی. حضرت ابراہیم ہے، نبی ہیں، رسول ہیں، سب کچھ ہے، لیکن تمام چیزوں سے گزرنے کے بعد کیا کہا؟ ہم نے حضرت ابراہیم کو امامت کی بھی جو ڈیزگنیشن ہے وہ عطا کی. فوراً حضرت ابراہیم نے دعا کی پروردگار میری ذریت سے بھی امام بنانا، میری ذریت سے. حضرت ابراہیم کی دعا ہے. آگے والے حصے میں کیا کہا پروردگار؟ لا ینالو احد، میں کسی. اب اس آیت سے استدلال ہے علامہ طباطبائی نے تفسیر کہ جو ساری زندگی ظلم کرتا ہو، ایک. دوسرا جس نے جو مجھے انجام دینا میں نہیں دے رہا، میں اپنے آواز ظلم کر رہا ہوں. انی کنتو، قرآن کی آیت بھی ہے. تو وہ شخص جو غلطی کرے، گناہ کرے، وہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے نفس پہ ظلم کیا. تیسری، پہلے غلطیاں کی ہوں، ظلم کیا ہو، پھر توبہ کر ظلم کر لے. اب یقیناً جب حضرت ابراہیم یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میری ذریت سے امام دینا، تو حضرت ابراہیم کسی ایسے شخص کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ جس نے ساری زندگی ظلم کیا ہو یا پہلے نیک ہو بعد میں ظالم ہو جائے. تو یہ دو چیزیں تو ڈراپ. اب رہ گئیں دو. پہلی کیا کہ جس نے پوری زندگی کوئی ظلم نہیں کیا، اور دوسری کیا کہ جس نے پہلے غلطی کی اور پھر بعد میں نیک ہو گیا. تو قرآن میں یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے، خدا کہہ رہا ہے دعا قبول ہے تمہاری، لیکن کس کے لیے؟ کہ میں ظالمین کو امام. تو صرف ایک چیز رہ جاتی ہے کہ جس نے ساری زندگی ظلم نہ کیا ہو. اللہم صلی علی صلی علی. کوئی کام نہیں کیا، یعنی کیا؟ معصوم ہے. معصوم کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. ضرورت نہیں ہے خدا کی طرف سے جبر، اور کمال بھی نہیں ہے. جب آپ اپنی زندگی میں زبردستی کسی کی ایسی تربیت کریں، زبردستی کچھ نہ بتائیں، کچھ نہ دکھائیں اور اس کو، تو وہ کوئی کمال نہیں ہے. کر خدا کی طرف توجہ دینا کمال ہے. کمال رکھتے ہیں تو یہ ائمہ کے لیے کیسا ہوگا؟ تو عزیزان محترم، خوب اسی لیے معصوم ہے.
اب کوئی نہیں مان رہا، بحث کر رہا ہے، وہ کرتے رہیں بھائی، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. ہم لوگ ویسے بھی کوانٹٹی کے قائل بھی نہیں ہیں، ہم لوگ کوالٹی کے قائل ہیں. بحث میں اپنی انرجی کیوں ضائع کریں؟ نہیں مانو نہیں مانو. ہم ویسے ہی تھوڑے سے ہو گئے، ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم کون ہیں. جانے محترم، بہرحال وقت بہت تیزی سے مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے اور خداوند متعال شب جمعہ تھی. بہرحال میں کافی گفتگو اپنے ذہن میں لے کر آیا تھا کہ شب جمعہ کے حساب سے بھی کروں. بہرحال اشارہ کروں گا کہ شب جمعہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، ویسے بھی محرم ہے. دعا، مناجات، گریہ، محرومین کے لیے دعا کرنا، کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے فاتحہ پڑھنا، ہدیہ دینا. بہرحال کیونکہ ہم دنوں میں اگر ایک دھرم ہے تو آج جو دے گا وہ 1000 دھرم کے برابر ہے. اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بارے میں ضرور سوچا کریں، ان کو ضرورت ہے یہاں سے کچھ ان کی خدمت میں پہنچے. عالم برزخ ہے، دیکھ رہے ہیں، توجہ ان کی ہوتی ہے اپنے چاہنے والوں کی طرف، اولاد کی طرف. اگنور نہ کریں. بہرحال یہ آپ کے میرے والدین، خدا جن کے زندہ ہیں ان کا سایہ قائم رکھے. جو دنیا سے چلے گئے خدا ان کی مغفرت فرمائے اور اہل بیت کے ساتھ انہیں محشور فرمائے. جان محترم کے بہرحال ان کی محنت کا نتیجہ ہے جو آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے اس حلال لقمے کی زحمتیں ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں کوشش کی اور آپ کے دہان میں ڈالے. یہ حلال لقمے ہیں کہ جو آپ کو ولایت تک لے کر آئے ہیں. کوئی اس میں ان کے لیے بہرحال دعا کیا کریں. عزیزان محترم، موضوع اور بھی تھے، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، مجھے کہا بھی گیا، لیکن چلیں بہرحال آہستہ آہستہ بڑھیں. شب عاشورہ امام نے شمع گل کی ہے اور کیونکہ جنگ ہمارے ساتھ ہے، ہم مگر کوئی نہیں گیا. سب نے کہا. امام نے اس کے بعد پھر سب کے مقامات بھی بتائے، شہادت بھی بتائی. اس اثنا میں کہ جب امام یہ سب بتا رہے میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، جب انسان کیا ہماری باری نہیں آئے گی؟ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ امام حسین نے کہا قاسم آپ کی تو باری آئے گی، علی اصغر کی باری بھی آئے گی. کہتے ہیں جب جناب قاسم نے یہ سنا نا تو بنی ہاشم کا خون تھا، تھوڑی دیر جوش میں آیا، کہا چچا کیا یہ خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ خیموں تک پہنچ جائیں گے. امام حسین نے اس چھوٹے سے بچے سے پوچھا قاسم آپ کے لیے موت کیا ہے؟ امام پوچھ رہے ہیں، امام کی علم، امام کی معرفت آپ جانتے ہیں. آگے بچہ بھی امام کا بھتیجا بھی ہے، امام کا بیٹا بھی ہے. چچا جان موت میرے لیے اہل شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے، شہد. اور یہ جملہ کوئی خطابت کا جملہ نہیں تھا، شب عاشور ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے بھائی. روزے عاشور جناب قاسم بار بار اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں، چچا مجھے اجازت ہے
امام منع کر دیتے ہیں نہیں ابھی پھر آتے ہیں پھر جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر جاتے ہیں. جب حضرت علی اکبر شہید ہو گئے نا تو امام حسین تلوار زمین پر پڑے علی اکبر کے غم میں بیٹھے ہوئے ہیں. امام نے دیکھا کہ بغیر ذرا یعنی نہ وہ لباس ہے وہ کلا ہے فوجی تلوار لٹکائے قاسم آ رہے ہیں. ایک نگاہ پڑی نا تو بھائی کی جوانی یاد آ گئی. چچا اجازت ہے؟ نہیں قاسم نہیں. کہا چچا ہم علی اکبر کی طرح ہی ہیں. تو علی اکبر تو چلے گئے. قاسم کبھی پاؤں چومتے ہیں چچا کبھی ہاتھ چومتے. چچا جانے دے جانے دے اجازت نہیں مل رہی ہے نہیں مل. بیٹھ گئے. ماں نے قاسم کو دیکھا قاسم قاسم کیا کر رہے ہیں گئے کیوں نہیں؟ کہا میں جتنی دفعہ جاتا ہوں چچا اجازت نہیں دیتا. تو میرے بھائی کی نشانی ہو بس یہ سننا تھا. ماں نے کہا قاسم جب بابا تمہارے شہید ہو رہے تھے نا تو انہوں نے ایک خط تعویذ کی طرح باندھ کر تمہارے لیے تمہارے بازو پہ جو بندھا ہوا ہے نا. قاسم نے یہ سننا تھا. کہتے ہیں کھولا. کیا لکھا؟ قاسم جب دیکھنا تمہارے چچا کو دشمن نے گھیر لیا ہے نا تو قاسم چچا کی مدد کرنا. بعض بیان کرتے ہیں کہ اس میں اضافہ بھی تھا. بعض بیان کرتے ہیں کیا اضافہ تھا؟ کہا اگر چچا اجازت نہ دے تو اتنی بار جانا کہ اجازت مل جائے. بس اب جب جناب قاسم کے ہاتھ میں خط آیا نا تو اب تو جناب قاسم کے تیور بدل گئے. اب تو سفارش مل گئی نا. اب جب جناب قاسم چلتے ہوئے جا رہے ہیں نا تو امام حسین نے قاسم کو دو. امام حسین سمجھ گئے اب سفارش لے کر آ رہا. آئے جناب قاسم آئے. اس غربت کے عالم میں اس تشنگی کے عالم میں بھائی کے رسم الخط پر نگاہ بس بھائی یاد آ گیا. حسن بھائی یاد آ گیا. اور کیا کیا یاد نہیں آیا ہوگا. جب بھائی یاد آیا ہوگا تو کیا کیا یاد نہیں آیا ہوگا. مدینہ میں جلتا دروازہ رات کی تاریکی میں ماں کا جنازہ سب یاد آیا. کوفہ بابا کے سر پر زرد رومال سب یاد آیا. مدینہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے جب تشت میں آئے سب یاد آیا. یہی تو وقت تھا کہ جب امام حسین نے اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے نا تو اس طرف چہرہ کر کر رونے لگ گئے تھے. امام حسن نے اس وقت کہا تھا حسین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ لا یومو کا باب نہیں ہے.
بدن ایسا ہے، دشمن لکھتا ہے. دشمن روشنی کب نظر آتی ہے؟ جب اندھیرا ہو، مگر سورج نظر آئے گی. کہتے جب میں نے دیکھا نا امام حسین اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک چاند کا ٹکڑا، ایک چھوٹا سا بچہ نمودار ہوا. کہا اس نے اجازت مانگ رہا ہے، دشمن لکھ رہا ہے، اجازت مانگ رہا ہے، اجازت نہیں دے رہے. کہتے ہیں دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، اتنا روئے کہ غش کھا. عزاداران محترم، بس میں بہت تیزی سے میں گزر رہا ہوں، میں چھوڑ دیتا ہوں کچھ پڑھ. بدن تو ایسا ہے کہ ذرا پہنا نہیں سکتے، سر پہ وہ لوہے کا کل، دونوں طرف تحت الحنق سوار، پاؤں زین میں نہیں آ رہا. یہ ذہن میں رکھیے گا، پاؤں زین میں نہیں آ رہا. سوار کیا لیا، ذرا تو تھی نہیں. ایک لائن نے نیزہ میں مارا، نیزے کا لگنا تھا. جناب قاسم وزن برقرار نہیں رکھ سکے، بس آواز آئی، چچا میرا آخری سلام. بعض کہتے ہیں کہ دشمن جس کے 3 بیٹوں کو جہنم واصل کیا تھا نا، اس نے پوری کوشش کی کروں ماروں کی طرح. اتنی تیزی سے امام حسین پہنچے ہیں اور امام حسین نے دشمن کو دور کیا، لیکن بھگدڑ مچ گئی، بھگدڑ مچ گئی. آپ جانتے ہیں نا عصر عاشور بدن ایسا ہے جو 2 دفعہ پامال ہوا. ایک بدن ایسا ہے جو 2 دفعہ، جب امام حسین دشمن میں بھگدڑ مچ گئی. قیامت یہ نہیں کہ یہ بدن 2 دفعہ پامال ہوا، قیامت یہ تھی تو سب شہید ہو چکے تھے. جب پہلی دفعہ قاسم پامال ہوئے تو قاسم زندہ تھے، زخمی تھے. گھوڑوں نے اتنا پامال کیا کہ مقتل کہتا ہے کہ جب امام حسین نے جناب قاسم کو اٹھایا تو سینے سے سینہ لگایا. ارے وہ قاسم جس کے پاؤں زین میں نہیں آتے تھے